السلام علیکم، ویلکم ٹو آر یوٹیوب چینل ناولستان۔ اگر آپ ہمارے چینل ناولستان پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، کامنٹ کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ آپ اس چینل کو سپورٹ کیجئے اور چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ آج اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لائے ہیں روزان زندان سیزن 2 ایپیسوڈ 26 کا پارٹ 2 بائے ملائکہ رفیع۔ تو چلتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف، سٹارٹ کرتے ہیں اپنا ایپیسوڈ۔ ہوٹل کی بیسمنٹ کی پہلی منزل پر پارکنگ لاٹ میں ایک سپورٹس کار آئی۔ فریہ نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور سیٹ پر بیٹھ گئی۔ محفین فوراً دوڑتی ہوئی آئی اور اسے بوسہ دے دیا۔ اینجل مدر، آپ کی پرفارمنس شاندار تھی۔ آپ میں بھی موم کا کچھ اثر ہو رہا ہے، تم نے دیکھا؟ فریہ کے ابرو خوشی سے اٹھ گئی۔ یہ لائیو نشر ہو رہا تھا، صبرین نے اپنے فون پر کام کرتے ہوئے کہا۔ اگرچہ اتنے لوگ نہیں دیکھ رہے تھے لیکن خبریں آہستہ آہستہ پھیل جائیں گی۔ میں اس سال کی بے عزتی کا بدلہ ضرور لوں گی، فریہ نے دانت پیس کر کہا۔ مجھے کاشان شیرازی سے کوئی خوف نہیں ہے، بس شہزام سوری جو اس کے پیچھے ہے تھوڑا پریشان کن ہے۔ فکر نہ کرو، ایسا ایسا کام کرو، ہم مل کر کام کریں گے۔ میں نے ابھی بگ وی سے کہا تھا، جب تم نے کہا وہ شائع کر دیں۔ اب ہم صرف انتظار کریں گے۔ صبرین نے اس کا ہاتھ تھاما۔ چلو میں تمہیں کھانے پر لے چلتی ہوں۔ پچھلی سیٹ پر محفین نے مڑ کر مہرام سے سرگوشی کی۔ بھائی، کیا شہزام سوری ہمارے بدتمیز ڈیڈ ہیں؟ ہاں، مہرام نے بھویں تن کر سر ہلایا۔ محفین نے لب کاٹتے غصے سے کہا، ہمارے ڈیڈی ایسے بدتمیز کیوں ہیں؟ اس نے ماما کو تکلیف دی اور اینجل مدر کو بھی۔ مجھے وہ بالکل پسند نہیں ہے۔ مجھے بھی وہ پسند نہیں۔ مہرام نے پہلے ہی شہزام کو اپنے دشمن کے طور پر نشان زدہ کر لیا تھا۔ دوپہر کے وقت جو کچھ فریہ نے فارم پر کہا تھا وہ آہستہ آہستہ میڈیا کی طرف سے پھیلایا گیا اور اس طرح 3 سال پرانی خبریں دوبارہ سامنے آئیں۔ مجھے اب یاد آئے یہ خاتون کون ہے۔ 3 سال پہلے کہا گیا تھا کہ انہوں نے کاشان شیرازی کو لبھایا تھا، اس لیے انہیں سب نے برا بھلا کہا تھا۔ لوگوں نے ان پر انڈے پھینکے جب وہ چل رہی تھی۔ وہ شاندار ہیں، اب وہ ایک بین الاقوامی سطح کی کاسمیٹک کیمسٹ ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کیوں لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ سچ کہہ رہی ہیں، شاید اسی لیے کہ وہ خوبصورت ہیں۔ در حقیقت میں یہ 4 سال پہلے کہنا چاہتا تھا۔ کاشان شیرازی کا کردار واقعی اچھا نہیں ہے، لیکن کسی نے میری بات نہیں مانی۔ میرے ایک دور کے رشتہ دار ہیں جو شیرازی کارپوریشن میں کام کرتے ہیں اور کاشان ان کا اکثر فائدہ اٹھاتا تھا۔ آخرکار وہ یہ برداشت نہ کر پائیں اور استعفیٰ دے دیا۔ کاشان شیرازی دارالحکومت میں مشہور ذلیل شخص ہے۔ میری یونیورسٹی کی کلاس میٹ تھی جس کی طرف اس کی توجہ گئی لیکن اس نے انکار کر دیا۔ آخرکار اس نے اسے عمارت سے چھلانگ لگانے پر مجبور کر دیا۔ اس کے خاندان نے اس پر مقدمہ کیا مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اس کا پیچھے والا بہت طاقتور ہے۔ سب کو معلوم ہے کہ اس کی چھوٹی بہن میرا شیرازی ہے اور وہ اس طرح بے لگام اس لیے ہے کیونکہ اس کے بھائی کے ساتھ شہزام سوری ہے۔ جب باتیں بڑھنا شروع ہوئیں، شہزام میرا کے ساتھ اس کی شادی کا لباس خریدنے آیا تھا۔ ہادی شہزام کو رپورٹ دینے آیا۔ فریہ شیخ، اس نام کو سنتے ہی شہزام کو صبرین یاد آئی۔ ان دنوں وہ پوری کوشش کر رہا تھا کہ اس کے بارے میں نہ سوچے، تاہم جب فریہ کا نام آیا تو 4 سال پہلے کا واقعہ بھی اس کے دماغ میں تیز ہو گیا۔ ہاں، ایسا لگتا ہے کہ وہ 4 سال پہلے کی واقعے کا سچ سامنے لانا چاہتی ہے۔ ہادی ہچکچاتے ہوئے بولا، کاشان شیرازی کی شہرت ان سالوں بہت خراب رہی ہے۔ اب سب لوگ اس کے خلاف باتیں کر رہے ہیں۔ اب انٹرنیٹ پر لوگ مس میرا اور آپ کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ شہزام نے سرد آواز میں پوچھا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے عہدے کا فائدہ اٹھا کر دوسروں کو اذیت دیتے ہیں۔ شادی کے لباس کو آزمانے کے دوران میرا کا خوبصورت چہرہ سن ہو گیا۔ جب اسے یہ الفاظ سننے کو ملے اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ فریہ دوبارہ سامنے آئے گی۔ کیا وہ صرف اس وقت زارون کے پاس ایک چھوٹی سی ملازمہ نہیں تھی؟ اسے صبرین کی طرح اتنی طاقتور واپس کیسے مل گئی؟ اس نے اپنے دانت پیس کر سوچا لیکن فوراً خود کو گناہ گار دکھاتے کہنے لگی، ایم سوری شیری، مجھے نہیں لگا تھا کہ یہ واقعہ دوبارہ تمہیں پریشان کرے گا، لیکن میں نے اپنے بھائی کو اس کے بارے میں سمجھایا ہے، وہ ان سالوں میں کافی بہتر ہوا ہے۔ ہادی خود کو نہیں روک سکا اور بولا،
لیکن میں نے انٹرنیٹ پر کچھ لوگوں کو کہتے ہوئے دیکھا ہے کہ کاشان شیرازی کمپنی کی خوبصورت ملازمین کو اکثر ہراساں کرتا ہے۔ شہزام کا حسین چہرہ فوراً سرد پڑ گیا۔ میرا نے دل ہی دل میں ہادی کو برا بھلا کہا، لیکن اپنے چہرے پر شرمندگی ظاہر رکھی۔ مجھے واقعی اس بارے میں کچھ نہیں پتا تھا، شاید کسی نے پیسے دے کر یہ تبصرے کرائے ہیں، بس اس معاملے کو دباؤ میں رکھو۔ پہلے شہزام نے ہادی کو حکم دیا۔ جی ہاں بالکل۔ ہادی کے جانے کے بعد میرا نے شہزام کا بازو پکڑا۔ شہری، اس معاملے میں میرے بھائی نے پریا کے ساتھ زیادتی کی تھی، کیا میں اسے $10 ملین دے کر معاف کروا دوں؟ اگر تم واقعی سمجھتی ہو وہ غلط تھا تو اسے کہو کہ وہ اپنا منہ بند رکھے۔ شہزام بلا وجہ ناراض ہو گیا۔ وہ شروع میں ہی غلط تھا، لیکن وہ رپورٹرز کے پاس جا کر کہہ رہا تھا کہ پریا نے اسے لبھایا۔ اگر تمہارا بھائی نہ ہوتا تو میں اسے پہلے ہی مار چکا ہوتا۔ اسی سال یہ بھی کاشان شیرازی ہی تھا جس کی وجہ سے اپنے بچے کھونے پڑے تھے۔ شہزام اب اس انسان سے شدید نفرت کرتا تھا۔ میرا شہزام کی آنکھوں میں غصہ دیکھ کر حیران ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ جلدی سے معذرت کرتے ہوئے بولی، I'm sorry، یہ ساری غلطی میری ہے۔ مجھے خود غرض نہیں ہونا چاہیے تھا اور تم سے اسے بچانے کے لیے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ کوئی بات نہیں، یہ تمہاری غلطی نہیں ہے، مگر اب سے میں اس کی زندگی یا موت کی پرواہ نہیں کروں گا، شہزام نے غصے سے کہا۔ ٹھیک ہے، میرا نے اپنی آنکھوں کے آنسو چھپاتے ہوئے کہا۔ شہری، کیا یہ شودی کا لباس مجھ پہ اچھا لگ رہا ہے؟ شہزام نے بے دلی سے ایک نظر ڈالی اور سر ہلایا۔ ہم یہ والا لے لیں گے۔ پھر وہ باہر چلا گیا، کیونکہ نہ جانے کیوں اسے لگا کہ اگر یہ لباس صبرین پہنے تو یہ زیادہ خوبصورت لگے گا۔ میرا نے غصے میں آ کر قدم زمین پر مارا۔ اسی وقت کاشان نے اسے فون کیا۔ میرا، وہ ریا شیخ واپس آ گئی ہے۔ اس بار میں اسے مکمل طور پر ختم کر دوں گا۔ میرا کے خوبصورت چہرے پر فوراً نفرت کا تاثر آیا۔ خاموش ہو جاؤ، یہ ایک اہم وقت ہے کیونکہ میں جلد ہی شہزام سے شادی کرنے والی ہوں، میرے لیے مشکلات پیدا نہ کرو۔ کاشان اچانک اس سرزنش سے حیران رہ گیا۔ مگر کیا تم نے وہ نہیں سنا جو فریا نے رپورٹر سے کہا؟ شہزام نے پہلے ہی کسی کو اس معاملے کے دبانے کے لیے لگا دیا ہے۔ اگر تمہاری دشمنی ہے تو میری شادی کے بعد اس کا حل نکال لینا۔ میرا نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ کیا تم نے سنا؟ اگر کچھ غلط ہو گیا تو میں تمہاری مدد نہیں کروں گی، ٹھیک ہے؟ کاشان نے مایوسی کے ساتھ فون بند کیا، لیکن اس کے دل میں یہ نہیں تھا کہ کچھ غلط ہوگا۔ اس نے مڑ کر پھر کسی کو فون کیا۔ جا کر پتا کرو کہ وہ فریا شیخ کہاں رہتی ہے۔ ایک خوبصورت مغربی ریسٹورنٹ میں ویٹر نے فریا کو ایک نجی کمرے کے دروازے تک پہنچایا۔ یہ کمرہ مسٹر ہیشم بہزاد نے بک کیا ہے، شکریہ۔ فریا نے دروازہ کھولا اور اندر چلی گئی۔ زارون ایک قدیم اسکرین کے سامنے بیٹھا تھا۔ اس نے بھورے رنگ کی قمیض پہنی ہوئی تھی جس کے پہلے چند بٹن کھلے تھے، اس کے کلف الٹے ہوئے تھے اور اس کی آنکھوں میں تیز چمک تھی جو اس کے خوبصورت چہرے کو شرارتی مگر رومانوی تاثر دے رہی تھی۔ بیٹھو، اس نے اپنے پاس کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ فریا نے اس کی طرف توجہ نہ دی اور واپس جانے لگی، لیکن جب اس نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو پایا کہ وہ بند تھا۔ ابھی مت جاؤ، کھانا کھاتے ہیں، ٹھنڈا ہو جائے گا تو مزہ نہیں آئے گا۔ زارون اٹھا اور اسے کرسی پر کھینچ کر بٹھایا۔ مس فریا، تمہیں فون پر بات کرتے وقت بہت اچھا لگا ہوگا۔ میں تسلیم کرتا ہوں تم نے مجھے حیران کر دیا۔ پہلے جو میں تمہارے بارے میں سمجھ رہا تھا وہ غلط تھا۔ میں تمہیں ڈنر پہ انوائٹ کر رہا ہوں تاکہ تم سے معافی مانگ سکوں۔ کیا تم خوش ہو؟ زارون نے اپنے لیے ایک گلاس کولڈ ڈرنک ڈالی اور ایک ہی گھونٹ میں پی گیا۔ فریا نے میز پر رکھی کولڈ ڈرنک ایک گلاس کو ایک لمحے کے لیے دیکھا، پھر وہ اس کی طرف بڑھی۔ زارون نے سوچا کہ وہ اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہے، لیکن اچانک فریا نے اپنے ہاتھ گھمائے اور اس کے خوبصورت چہرے پر پوری کولڈ ڈرنک کی گلاس پھینک دی۔ فریا شیخ، زارون کا چہرہ فوراً بدل گیا۔ جیسے ہی وہ غصے میں آنے والا تھا، فریا نے کولڈ ڈرنک کی بوتل اٹھائی اور اس کا کالر کھولا اور بوتل اس کی شرٹ پر انڈیل دی۔ کولڈ ڈرنک ٹھنڈی تھی جس سے زارون نے ایک زور سے آہ بھری۔ وہ سائڈ پر چھلانگ مار کر جلدی سے اپنی شرٹ اتارنے لگا،
لیکن اس کی پینٹ پہلے ہی بھیگ چکی تھی۔ اس کی پینٹ اس کے تھائز سے چپک گئی تھی۔ پریا شیخ، کیا تم میرے ہاتھوں مرنا چاہتی ہو؟ زارون غصے سے بولا۔ کسی نے بھی کبھی اس کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا تھا۔ یہ عورت پاگل ہو گئی تھی۔ وہ کیسے جرأت کر سکتی تھی کہ اس پر کولڈ ڈرنک کی بوتل انڈیل دے؟ اپنے کپڑے اتارنے کے بعد اسے انتہائی سردی محسوس ہونے لگی۔ وہ کانپ رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں ایسی شدت تھی جیسے وہ اسے جلا کر کھا جانا چاہ رہا ہو۔ دوسری طرف پریا خوش ہو کر مسکرا رہی تھی۔ مجھے لگا تم پوری طرح ہوش میں نہیں تھے، اس لیے میں نے تم پر یہ کولڈ ڈرنک انڈیل دی۔ زارون شاہ، مجھے لگتا ہے کہ تم ہمیشہ سے خود کو بہت بڑا سمجھنے کے عادی ہو۔ تم نے مجھے انسان ہی نہیں سمجھا۔ اس وقت میرا شیرازی کی مدد کرنے کے لیے تم نے ایک معمولی جملہ کہا جو میری ساری محنت کو تقریباً تباہ کر گیا۔ اگر تمہیں مجھ سے نفرت تھی تو مجھے فارغ کر دیتے۔ مجھے سنت سے بلیک لسٹ کرنا ضروری تھا؟ تمہیں اس بات کا زیادہ علم ہونا چاہیے تھا کہ میں نے نقل کی تھی یا نہیں۔ جتنا وہ کہتی گئی اتنا ہی اس کا غصہ بڑھتا گیا۔ اس نے بوتل کو توڑ دیا جس سے کانچ کے ٹکڑے ہر طرف بکھر گئے۔ زارون خوف کے مارے کرسی پر چھلانگ لگا گیا اور ان کانچ کے ٹکڑوں پر پھسلنے ہی والا تھا۔ وہ شرٹ کے بغیر تھا تو سوچ کے ہی کام گئے اس کا کیا حال ہونے والا تھا۔ پریا شیخ، یہ نہ سمجھو کہ میں تمہیں نہیں ماروں گا۔ زارون غصے سے اس پر چیخا۔ مار لو، اگر تم مجھے نہیں مارتے تو میں تمہیں ماروں گی۔ پریا نے کاٹنے سے ایک ٹکڑا اٹھایا اور گرم اسٹیک کا ٹکڑا زارون پر پھینک دیا۔ زارون نے تیز گرم تیل سے بنے اسٹیک کو اپنی طرف آتے دیکھا اور اتنا ڈرا کہ وہ فوراً دوسرے اسٹول پر چھلانگ لگا گیا۔ پریا شیخ، اگر تم نے مزید کوئی ٹکڑا پھینکا تو میں پولیس کو بلا لوں گا۔ بلا لو، زیادہ سے زیادہ مجھے کچھ پیسے ادا کرنے پڑیں گے، میں اس کا سامنا کر سکتی ہوں۔ پریا نے میز پر پڑی ہر چیز اٹھا کر اس پر پھینک دی۔ زارون بچنے کی کوشش کرتا رہا اور صرف پریا کے ہاتھوں کو پکڑنے کی کوشش کر سکا۔ پریا کے ہاتھ روک دیے گئے تو اس نے اپنا سر گھما کر زارون کے کان پر سختی سے دانت گاڑ لیے۔ آہ! زارون درد سے چیخ پڑا اور بے اختیاری میں پریا کو کمر سے تھام لیا۔ اسے اپنے ہاتھوں میں نرم و ملائم جلد کا احساس سا ہوا۔ پریا نے اسے زور سے گھٹنا اس کے نازک حصے پر مارا۔ اس کی آنکھیں درد سے پھیل گئیں۔ اچانک وہ شیزام کے پچھلے دنوں کے درد کو دل سے محسوس کرنے لگا۔ اس بات کا تعجب نہیں کہ وہ اسپتال کیوں گیا تھا۔ یہ واقعی بہت تکلیف دہ تھا۔ گنڈا پریا نے غصے سے اسے گھورا۔ تمہاری تو کوئی حقیقت نہیں، یوز لیس انسان۔ میں یوز لیس ہوں؟ زارون درد کے مارے تقریباً سانس نہ لے پا رہا تھا۔ کیا نہیں، تم میرا شیرازی کے لیے ہی لٹک رہے ہو، لیکن وہ آخرکار شیزام سوری سے شادی کرنے والی ہے۔ تمہاری زندگی میں تمہیں کبھی موقع نہیں ملے گا، تمہیں بس خود کو نامرد بنا لینا چاہیے۔ پریا نے استہزائیہ انداز میں کہا۔ میں نے تم جیسے بے وقوف مرد نہیں دیکھے۔ میرا شیرازی جو کچھ بھی کرے تم اسے درست سمجھو گے، تم تو اس کی بدبو کو بھی خوشبو سمجھتے ہو۔ وہ پادے اسے سونگھنا بھی فرض ہے تم پر۔ کیا تمہاری دماغی حالت ٹھیک ہے؟ پریا شیخ، تم ایک اور لفظ کہہ کر دکھاؤ۔ زارون کی سیاہ آنکھوں میں سرد موری تھی۔ کیا میں نے کچھ غلط کہا؟ میں نے تمہیں کافی عرصہ پہلے سے ناپسند کرنا شروع کیا ہے۔ تم مرد ہو پھر بھی عورتوں سے زیادہ شور مچاتے ہو۔ اگلی زندگی میں تم عورت بننا، کیونکہ عورتوں کی طرح ڈرامے باز ہو تم۔ پریا کا جملہ پورا ہونے سے پہلے ہی زارون نے اس کے منہ کو سختی سے کاٹ لیا۔ اس کی آنکھیں پھٹ گئیں اور اس نے بے اختیاری میں دوبارہ گھٹنا مارنے کی کوشش کی۔ اس بار زارون تیار تھا اور اس نے اپنی ٹانگوں سے اس کی ٹانگوں کو دبا لیا۔ پریا کا توازن بگڑا اور اس کا نازک وجود سیدھا زارون کے بازوؤں میں گر گیا۔ اسی لمحے ہیشم بہزاد کی غصے سے بھری آواز سنائی دی۔ میں آپ کے ریسٹورنٹ میں اکثر آتا ہوں، میں یقین نہیں کر سکتا کہ آپ نے انہیں میرے حریف کے کمرے میں بھیج دیا۔ اگر میری کمپنی کو کوئی نقصان ہوا تو میں آپ کو معاف نہیں کروں گا۔ پریا گھبرا کر تڑپنے لگی۔ زارون شاہ، چھوڑو مجھے،
نہیں چھوڑوں گا، نہیں۔ زارون نے اس کے گال کے قریب جلد کو اتنے دانتوں سے سختی سے پکڑا اور اس کی چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ فریا کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ بھی اس کو کاٹ لے، اور اس کے نتیجے میں دونوں کے منہ پر شدید درد کی لکیریں ابھری آئی تھیں۔ اچانک دروازہ کھلا۔ صدر ہیشم اور ریسٹورنٹ کے مینیجر اندر دوڑتے ہوئے آئے۔ انہوں نے اندر کے اس شدت بھرے منظر کو دیکھا اور فوراً ہکا بکا ہو گئے۔ ہیشم بہزاد کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ زارون تو پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا، لیکن فریا نے شرمندہ ہو کر اسے دھکیل دیا۔ اگرچہ اس کے کپڑے صحیح تھے، لیکن اس کے گال کے قریب جلد پر دانتوں کے نشان تھے۔ اس کے لپسٹک کے نشان زارون کے چہرے پر واضح طور پر تھے۔ مسٹر ہیشم، آپ بالکل بر وقت آئے ہیں، وہ گارن میں سمجھ گیا۔ اس نے آپ کو بہکانے کی کوشش کی ہے نا؟ ہیشم بہزاد نے اس کے الفاظ کو روک دیا۔ اس نے زارون کو سرد نظر سے گھورا جو بغیر شرٹ کے تھا اور اس کی پینٹ گیلی تھی۔ زارون شاہ، آپ نے صرف فارمولا کے لیے اتنا کچھ کر ڈالا؟ آپ کیسے اپنا ضمیر بیچ سکتے ہو؟ اگر یہ کسی اور کے ساتھ ہوتا تو وہ بالکل غصے سے بھر جاتا، مگر مقابل کھڑا شخص زارون بے شرم تھا۔ وہ آرام سے اپنے منہ کے کونے کو صاف کرتا اور بھویں اٹھا کر مسکرا کر بولا، ہیشم بہزاد، آپ بھی اپنا ضمیر بیچ کر دیکھ سکتے ہیں، لیکن مس فریا کو شاید آپ عمر کے حساب سے زیادہ پرانے لگے۔ ہیشم بہزاد کا چہرہ سکڑ گیا۔ فریا نے ایک ٹیشو نکالا اور اپنے منہ کے کونے کے سختی سے صاف کرتے ہوئے زارون کو غصے سے گھورا۔ معاف کیجیے گا زارون شاہ، لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ بہت گندے ہیں۔ آپ کا منہ جیسے عوامی بیت الخلاء کی طرح ہے۔ مجھے نفرت محسوس ہو رہی ہے۔ تم نے ابھی اس عوامی ٹوائلٹ کو خوشی سے چھوا بھی تھا۔ زارون نے آنکھ ونک کرتے ہوئے کہا۔ فریا نے غصے سے زارون کو دیکھا اور طنزیہ ہنستے ہوئے بولی، زارون شاہ، تمہاری باتیں سن کر مجھے لگ رہا ہے جیسے کسی گٹر کا ڈھکن کھل گیا ہو اور بدبو سیدھا میرے دماغ پر حملہ کر رہی ہو۔ تمہاری عقل تو اتنی ناپید ہے کہ اگر گوگل پر فضولیات کا بادشاہ سرچ کرو تو تمہاری تصویر آئے۔ تمہاری زبان اتنی زہریلی ہے کہ اگر کسی خالی گلاس میں بول دو تو وہ خودکشی کر لے۔ تمہاری شخصیت بالکل اس خربوزے جیسی ہے جو باہر سے اچھا لگتا ہے لیکن اندر سے کالا اور گلا سڑا نکلتا ہے۔ زارون نے بھویں چڑھا کر اسے دیکھا اور مسکراتے ہوئے بولا، فریا، تمہارے یہ جملے سن کر تو میں رونے والا تھا، لیکن پھر یاد آیا کہ مجھے تمہاری باتوں پر ہنسی آتی ہے۔ فریا نے آنکھیں گھمائی اور چوٹ کرتے ہوئے کہا، تم ہنسو یا رو، مجھے بس یہ بتاؤ کہ تمہاری شرم کس دن چھٹی پر گئی تھی، یا وہ کبھی پیدا ہی نہیں ہوئی؟ تم نے مجھے میرے کپڑے اتارنے پر مجبور کیا اور مجھ پر کولڈ ڈرنک انڈیل دی۔ مجھے پتا تھا کہ تم ایسے دلچسپ کھیل کھیلنا پسند کرتی ہو۔ اس کے الفاظ پر ریسٹورنٹ کے مینیجر اور ہیشم بہزاد دونوں نے فریا کو عجیب نظروں سے دیکھا۔ وہ اتنی خوبصورت تھی مگر غیر متوقع طور پر اس کا اندر بہت بے باک اور غیر متزلزل تھا۔ یہ بکواس ہے۔ فریا کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ زارون کو اسے دیکھ کر سکون ملا اور اس کی آنکھوں میں بہم چمک تھی۔ چلو کوئی بات نہیں، کچھ باتیں نہیں بتائی جاتی، آخر کار میری موجودہ حالت سب کچھ ثابت کر دیتی ہے۔ تم پاگل ہو، فریا نے غصے سے کہا اور چل دی۔ ارے فارمولا کا کیا ہوا؟ زارون نے بے شرمی سے اس کے پیچھے پکارا۔ خواب دیکھو۔ فریا چلتی گئی اور ہیشم بہزاد فوراً اس کے پیچھے ہو لیا۔ جیسے ہی وہ غائب ہوئے، زارون اچانک زور سے چھینکا۔ وہ کانپنے لگا۔ باہر اپنے اسسٹنٹ کو آواز دی، زبیر، اپنا کوٹ اتار کر مجھے دو۔ لعنت ہے، وہ مرنے والا تھا، اس نے ابھی تک کچھ نہیں کھایا تھا۔ زبیر نے خاموشی سے اپنا کوٹ زارون کو دے دیا۔ مسٹر زارون، فارمولا کے بارے میں بات چیت کیسی رہی؟ بکواس تھی، ہم نے فارمولا کے بارے میں بات کرنا شروع بھی نہیں کیا تھا، اس نے پہلے ہی مجھ سے لڑائی شروع کر دی۔ زارون نے اس کی طرف سرد نگاہوں سے دیکھا۔ ہیشم کو تمہارے حوالے کر رہا ہوں، تم جو بھی طریقہ استعمال کرو بس انہیں معاہدہ کرنے سے روکو۔ میں شاور لینے جا رہا ہوں۔ ولا میں شاور لینے کے بعد زارون مزید غصے میں آ گیا۔ جتنا وہ سوچتا گیا اس نے تنویر کو فون کیا۔ کہاں ہو؟ میرا موڈ خراب ہے، اگر میرا ساتھ دو پینے میں وہی پرانی جگہ، میں شہزام کے ساتھ ہوں۔ جب وہ وہاں پہنچا تو صرف شہزام اور تنویر ہی موجود تھے۔
صرف تم دونوں؟ کہ تم نے سینڈی اور میرا کو نہیں بلایا؟ شیزام کا چہرے پر ایک واضح اضطراب چھا گیا تھا۔ وہ کچھ نہیں بول اور اس کا مزاج سمجھنا مشکل تھا۔ تنویر نے سر اٹھائے اور مسکرا کر کہا، ہمیں ہر جگہ عورتوں کو لانا ضروری نہیں ہے۔ ارے تیرے منہ کو کیا ہوا؟ یہ انوکھا سا ہے، کیا کسی عورت نے تیری جان لی؟ ان الفاظ پر شیزام نے بھی آہستہ سے اس کی طرف دیکھا۔ زارون غصے میں آیا۔ صرف منہ نہیں، کان دے، خون بہہ رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے وہ بیوقوف لڑکی فریہ شیخ پچھلے جہنم میں کتا تھی۔ سب سے پہلے جو کام کیا وہ مجھ پر ایک بوتل کولڈ ڈرنک ڈھیل دی۔ میں سردی سے مرنے والا تھا۔ ویسے تنویر، میرا چیک اپ کرو، میں نے فریہ سے مار بھی کھائی ہے، بہت بری طرح، بہت پینفل ہے یہ۔ جب سے فریہ نے مجھے گھٹنا مارا ہے شان، اب مجھے سمجھ آیا وہ درد جو تم نے محسوس کیا تھا۔ وہ بات کرتے ہوئے جھک گیا۔ تنویر نے حقارت سے آنکھیں گھمائی۔ چپ ہو جا، میں اینڈرولوجی کا ڈاکٹر نہیں ہوں، مگر فکر مت کرو، شیزام کو جب گھٹنا مارا گیا تھا وہ سیدھا چل نہیں پا رہا تھا، مگر آخرکار ٹھیک ہو گیا۔ مجھے نہیں لگتا کہ تمہاری حالت اس سے زیادہ خراب ہو، سارون نے بڑبڑایا۔ اچھی بات ہے، فریہ اور صبرین واقعی بہنیں ہیں، ان کے طریقے بھی ایک جیسے ہیں۔ کیا انہوں نے پچھلے کچھ سالوں میں ایک ہی استاد سے سیکھا ہے؟ شاید۔ تنویر نے شیزام کی طرف معنی خیز نگاہ سے دیکھا۔ شیزام نے سگریٹ روشن کی۔ جب اچانک اسے صبرین کے ساتھ گزارا کوئی حسین لمحے یاد آیا تو اس کے چہرے میں لاشعوری طور پر مسکراہٹ آ گئی۔ شیزام، تم کیا مسکرا رہے ہو؟ زارون نے پوچھا۔ کچھ نہیں، شیزام نے لب بھینچ کر کہا۔ وہ اصل میں صرف باہر آ کر آرام کرنا چاہتا تھا کیونکہ وہ پریشان تھا، مگر جب زارون آیا اور حالات بگاڑ دیے۔ ہیکٹ انسٹیٹیوٹ میں صبرین دونوں بچوں کو پورے دن کھیلنے کے بعد گھر لے آئی۔ ماما مجھے کل بھی کھیلنا ہے۔ محفین نے صبرین کو گلے لگا کر جانے نہ دیا۔ ٹھیک ہے، ہم کل ایکویریم جائیں گے۔ صبرین انہیں نہلانے کے لیے پانی بھر رہی تھی جب اسپتال کی نرس نے اچانک اس کو فون کیا۔ مس صبرین، براہ کرم فوراً اسپتال آئیں، مسٹر عظیم کا بلڈ پریشر اچانک رات کو بڑھ گیا ہے۔ انہوں نے دوائی لی تھی مگر ابھی تک کم نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر کو ان کی حالت کے بارے میں فوراً آگاہ کر دو، میں فوراً آ رہی ہوں۔ صبرین نے فون کاٹنے کے بعد اپنے دونوں بچوں سے کہا، تمہارے نانا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے مجھے اسپتال جانا ہے۔ تم دونوں گھر پر رہو اور اچھے سے رہنا، ٹھیک ہے؟ تمہاری اینجل مدر بھی تھوڑی دیر میں واپس آ جائیں گی۔ ماما، کیا ہم نانا کے پاس نہیں جا سکتے؟ مہرام نے پریشانی سے پوچھا۔ ابھی اس کا وقت نہیں ہے، اس کے علاوہ نانا بہت کمزور ہیں، وہ تم سے بات نہیں کر پائیں گے۔ تم بعد میں ان کے پاس جا سکتے ہو۔ اپنے دونوں پیارے بچوں کو تسلی دے کر وہ بے بسی سے اسپتال کی طرف روانہ ہو گئی۔ رستے میں اس نے فریہ کو فون کیا اور کہا کہ وہ جلدی گھر واپس آ جائے۔ صبرین کے جانے کے بعد محفین نے ایک اسٹول لیا تاکہ وہ کیبنٹ تک پہنچ سکے اور کچھ نمکین کھانے لے سکے۔ ہاں، مجھے پتا تھا کہ ماما یہاں سالٹی فوڈ چھپائیں گی، ان کو لگا کہ میں نہیں جان پاؤں گی۔ محفین نے ایک پیکٹ چپس مہرام کی طرف پھینک دیا۔ کیا تم کھاؤ گے؟ میں جنک فوڈ نہیں کھاتا، یہ تمہیں بے وقوف بنا دے گا۔ مہرام نے بیزاری سے اسے دیکھا۔ وہ نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ محفین کو اس قسم کا کھانا کیوں پسند آتا ہے۔ چونکہ اس کی ماں کو یہ پسند نہیں تھا، اس لیے محفین کو شیزام سے ملی ہوگی یہ عادت۔ کچھ سوچ کر مہرام نے لیپ ٹاپ چلایا اور شیزام سوری کے الفاظ ٹائپ کیے۔ چند لمحوں میں خوبصورت آدمی کا چہرہ سامنے آیا۔ وہ آدمی سیاہ سرخ میں ملبوس تھا اور اس کی نظر سنجیدہ تھی۔ محفین جو چپس کھا رہی تھی مہرام کے قریب آئی۔ واہ، کتنا خوبصورت آدمی ہے، وہ انکل ولی سے زیادہ خوبصورت ہے۔ مجھے مستقبل میں ایسا ہی کوئی بوائے فرینڈ چاہیے۔ یہ شیزام سوری ہے، مہرام نے اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا۔ ماما نے شاید تمہاری ہی طرح سوچا تھا بچپن میں، اس لیے وہ دھوکہ کھا گئی۔ ہمارے بدتمیز ڈیڈ۔ محفین کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ مہرام نے سرگوشی کی۔ ہاں، خبروں کے مطابق وہ اگلے مہینے کے اسٹارٹ میں شادی کر رہا ہے۔ وہ جس عورت سے شادی کرے گا وہ میرا شیرازی ہے اور یہ اس کی تصویر ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے فوراً میرا کی تصویر تلاش کی۔ محفین نے ہونٹ سکیڑ کر کہا، یہ واقعی بدصورت ہے، وہ ماما جتنی خوبصورت نہیں ہے۔ ہمارے بدتمیز ڈیڈ کا ٹیسٹ بھی خراب ہے، ٹیسٹ بہت خراب ہے۔ ہاں، مہرام نے آنکھیں تنگ کرتے ہوئے کہا، انہوں نے ماما کو تکلیف پہنچائی، ہمیں ان کا بدلہ لینا ہوگا۔ یقیناً،
تو ہم بدلہ کیسے لیں گے؟ محفین جوش سے پوچھنے لگی۔ اسی دوران باہر ایک عجیب آواز آئی، لوگ آ رہے تھے۔ اوہ نہیں، مہرام نے دل میں کہا۔ اس نے فوراً لیپ ٹاپ بند کیا، پھر محفین کو کھینچ کر کمرے میں دوڑتے ہوئے لے گیا۔ ایک خیال آیا اور اس نے محفین کو سوٹ کیس میں گھسیٹ لیا اور آدھا زپ کر دیا۔ دونوں اندر جڑ کر بیٹھ گئے۔ محفین جب سانس رو کر بیٹھی تھی تو اس سے بہت بے آرامی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے پوچھا، تم کیا کر رہے ہو؟ یہ یقیناً اینجل مدر ہی آئی ہوں گی۔ اس سے پہلے کہ وہ جملہ مکمل کرتی، مہرام نے اس کا منہ بند کر دیا۔ چپ رہو، اینجل مدر کے پاس چابیاں نہیں ہیں، مہرام نے گہری آواز میں کہا۔ جیسے ہی اس نے یہ بات ختم کی، باہر کا دروازہ زور سے کھٹکھٹایا گیا، پھر ایک عجیب آواز آئی، بھائی ویگا، یہاں کوئی نہیں ہے لیکن لائٹس آن ہیں۔ وہ چھپ رہی ہوگی، جا کر پورا کمرہ چیک کرو۔ کچھ لوگ بیڈ روم میں داخل ہو رہے تھے، وہ وارڈ بس اور بیڈ کے نیچے چھان پھٹک کر رہے تھے۔ یہاں کوئی نہیں ہے بھائی ویگا۔ اس شخص کی نظریں کمرے کا جائزہ لینے لگیں۔ اس کی نظریں چھوٹے سوٹ کیس پر رک گئیں جو وارڈروب میں تھا۔ کیا وہ اس میں چھپ رہی ہوگی؟ جب وہ سوٹ کیس کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھاتا تو ویگا کہلانے والے آدمی نے اس کو لات مار دی۔ بے وقوف، کیا تمہیں لگتا ہے اتنی بڑی عورت اتنے چھوٹے سوٹ کیس میں فٹ ہو سکتی ہے؟ اس نے تھوڑی دیر رک کر کہا۔ ٹھیک ہے، پھر یہ سب کچھ توڑ دو۔ یہ کہہ کر اس نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے اسٹیل کی چھڑی سے سوٹ کیس پر مارا۔